کورٹ کے ایڈیشنل رجسٹرار نذر عباس کی توہین عدالت کیس کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ایڈیشنل رجسٹرار کی انٹرا کورٹ اپیل کے بینچ پر اعتراض اٹھا دیا۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ نے ججز کمیٹی کو خط لکھ دیا۔ خط کے متن کے مطابق میرا جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر کی بینچ میں شمولیت پر اعتراض ہے۔ کمیٹیوں میں شامل ججز کے فیصلے پر ہی سوالات ہیں۔ کمیٹی میں شامل ارکان اپنے کیے پر خود جج نہیں بن سکتے۔ چھبیسویں آئینی ترمیم اختیارات کی تقسیم کے آئینی اصول کے خلاف ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے 26ویں آئینی ترمیم سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی۔ 26ویں آئینی ترمیم کا عدم قرار دینے کی استدعا درخواست میں استدعا کی گئی۔ 26ویں ترمیم کے تحت ہونے والے تمام اقدامات کا عدم قرار دیے جائیں۔ پارلیمنٹ آئین کے بنیادی خد و خال کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ عدلیہ کی آزادی آئین کا بنیادی جز۔ عدلیہ کی آزادی کے خلاف کوئی ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے حکومت سے مذاکرات روکے ہیں، اب کسی اور مذاکراتی میٹنگ میں شریک نہیں ہوں گے، 28 جنوری کے اجلاس میں بھی نہیں جائیں گے۔ حکومت سے کہا تھا 7 روز میں جوڈیشل کمیشن بنائے، حکومت نے کمیشن پر کوئی پیش رفت نہیں دکھائی۔ یہ بھی طے ہوا تھا کہ کمیشن میں ججز کون اور ٹی او آرز کیا ہوں گے۔ ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت کمیشن بنانا ہی نہیں چاہتی۔ اسلام آباد میں یونیورسٹی آف لندن کی المنائی تقریب۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہرہ نے تقریب سے خطاب میں کہا، یونیورسٹی آف لندن کے باعث میں نے اپنا کامیاب کریئر شروع کیا۔ یونیورسٹی آف لندن ایک ایسا ادارہ ہے جس نے بہترین تعلیم فراہم کی۔ بہت سے عہدوں پر یونیورسٹی آف لندن کے فارغ التحصیل طلباء خدمات انجام دے رہے ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ آئین بنانا اور قانون سازی کرنا پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ آئین پاکستان کے مطابق پارلیمنٹ سب سے سپریم ادارہ ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری واضح کر چکے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی آئین کا تحفظ کرے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان میں آئین کی بالادستی پر یقین رکھتی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار صدر آصف علی زرداری نے صدارتی اختیارات پارلیمنٹ کو منتقل کیے۔ پاک ترک ہائی لیول اسٹریٹجک کونسل کا اجلاس اگلے ماہ اسلام آباد میں ہوگا۔ ذرائع کے مطابق ترکیہ کے صدر پاکستان کا دورہ کریں گے۔ صدر رجب طیب اردگان کے دورے کی تاریخوں کے حوالے سے حتمی مشاورت جاری۔ ترکیہ کے صدر 12 سے 13 یا 13 سے 15 فروری تک پاکستان کا دورہ کریں گے۔ صدر رجب طیب اردگان کے ساتھ اعلیٰ سطح کا وفد بھی آئے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترکیہ کے صدر مشترکہ صدارت کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی یو ایس چیمبر آف کامرس واشنگٹن آمد۔ محسن نقوی سے امریکہ پاکستان بزنس کونسل کے اعلیٰ سطح کے وفد کی ملاقات۔ مائننگ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبوں میں سرمایہ کاری اور تعاون بڑھانے پر تفصیلی بات چیت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی کان کنی اور آئی ٹی سیکٹر میں امریکی سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کی دعوت۔ وزیر داخلہ نے پاکستان میں کام کرنے والی امریکی کمپنیوں کے مسائل سنے، کہا امریکی کمپنیوں سے متعلق مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ امریکہ میں بھی خرچے کا چرچا۔ امریکہ نے بجٹ خسارہ کم کرنے کے لیے بڑا اقدام اٹھا لیا۔ تقریباً تمام غیر ملکی امدادی پروگرام معطل کر دیے۔ امریکی میڈیا کے مطابق صرف اسرائیل اور مصر کو استثناء حاصل ہوگا۔ معطل پروگراموں میں یوکرین، اردن کی امداد کا پروگرام شامل۔ امدادی پروگرام ابتدائی طور پر 90 روز کے لیے معطل کیے گئے۔ امریکہ کے تمام سفارتی اور قونصل مشنز کو محکمہ خارجہ نے حکم نامہ جاری کر دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ملازمین میں کھلبلی مچ گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کسان اور زراعت دوست پالیسیوں کے اثرات۔ یوریا کی فروخت میں 50% اضافہ۔ جائزہ رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کسان کارڈ کی مدد سے کھاد اور کیڑے مار ادویات کی خریداری میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا۔ 991,000 ٹن یوریا کی فروخت 57.9% اضافہ دکھا رہی ہے۔ پنجاب میں گندم کی بوائی سیٹلائٹ کے ذریعے نگرانی بھی شروع۔ پنجاب کے 7.5 لاکھ کسانوں میں
किसान कार्ड जारी होंगे। वज़ीर-ए-इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि दूसरे सूबों के लोग भी मरियम नवाज के कामों के मुतरिफ हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज पंजाब में इनकलाबी इक़दाम कर रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन को अपने सूबे के अवाम का कोई ख्याल नहीं। बानी पीटीआई जलसों में खवातीन का नाम लेता, बदतमीजी करता था। बानी पीटीआई को सजा हुई तो कौन एहतजाज के लिए निकला? अब ये खुद निकलने के काबिल नहीं कि अकेले कैसे निकलें। अवाम पीटीआई वालों के मकरूह चेहरे पहचान चुके हैं। गजा जंगबंदी मुआहदा, इसराइल और हमास में यरगमालियों का तबादला। मुआहदे के तहत हमास ने इसराइल के 4 यरगमाली रिहा कर दिए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमास ने 4 इसराइली यरगमाली हिलाल अहमर के हवाले कर दिए। मुग़ियों में इसराइली फौज की सिपाही लैरी अलबाग, करीना, डेनिलिया गल्बो और नोमा लेवी शामिल हैं। चारों खवातीन एक फौजी यूनिट की रुकन थीं। हमास ने इसराइली यरगमालियों की हवालगी से मुतालिक दस्तावेजात पर दस्तखत किए। इसराइल 200 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। मारूफ अदाकारा रूही बानो को हमसे जुदा हुए 6 बरस बीत गए। रूही बानो के लाजवाल किरदार आज भी मद्दाहों को याद हैं। अदाकारा ने 70 और 80 की दहाई में ड्रामा इंडस्ट्री पर खूब राज किया। फन की दुनिया में उनका कोई सानी न था। मुनफरिद अंदाज और लबो लहजे की खूबसूरत अदाकारा ने 10 अगस्त 1951 को कराची में आंख खोली। रूही बानो ने 150 से ज्यादा ड्रामों में काम किया। उनके मकबूल ड्रामों में किरण कहानी, जर्द गुलाब, दरवाजा और कांच का पुल शामिल। मारूफ अदाकार, हिदायतकार और फिल्मसाज लाला सुधीर की आज सालगिरह मनाई जा रही है। लाला सुधीर ने शुरू में बाज मजबूरियों के तहत फौज में मुलाजमत की, फिर जल्द ही छोड़ दी। चंद दोस्तों के मशवरे पर फिल्मी दुनिया में शमूलियत का फैसला किया। सिल्वर स्क्रीन पर तवील अरसे तक राज करने वाले सुधीर का असल नाम शाहजमान खान आफरीदी था। उन्होंने 200 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। फिल्म जक्के वाली और माही मुंडा ने सुधीर को बामे उरूज बख्शा।